تو پارے کا نام اٹ سیلف ہے کہ فلاح پا گئے، تحقیق، بے شک، مطلب یہاں پر یقیناً وہ فلاح پانے والے ہیں، تو ہم سب چاہتے کہ فلاح پائے. تو قد افلح المومنون، کون ہے وہ فلاح پانے والے؟ یہ چیزیں اندر ہونا چاہیے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع ہونا چاہیے نمازوں میں. دیکھیے جب رمضان آتا نا، ہم بہت زیادہ کوشش کرتے کہ ہمارے نمازوں میں خشوع آ جائے. نماز تو ہم سال بھر پڑھتے، لیکن وہ جو ایک ڈر رہتا اور چاہتے کہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، اس میں اور لذت. اب دیکھیے کتنا انجوائے کر رہے ہیں ہم نماز. اب جو رمضان میں جو ایک کیفیت ہے نا، ہمارے دل کی کیفیت الگ ہے. فرض کے علاوہ سنت، نوافل اور ہر نفل ہم پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ 70 یا مور دین دیٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کا دینے والا ہے. تو خشوع ہونا چاہیے. ہم عن اللغو المعرضون، اور جو بھی لغو چیزیں ہیں بے معنی جسے کوئی ہمارے کام کی نہیں ہے، اس سے معرضون کرتے، اعراض برتتے. اور لغو کیا ہے؟ کبھی چرپنگ آف برڈ دیکھے، چوں 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 جیسے کرتے، تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ رائٹ. دا سیم تھنگ لو کیا ہے؟ ایک کوئی بھی ایسی لغو بات ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، جو ہمارے لیے بیکار ہے، بے معنی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بہت سارے دنیاوی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، کھانا پکانا، زندگی کے جو ہمارے ہے وہ اٹس اے مسٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو یوز لیس ہے، یوز لیس ٹاک یا یوز لیس تھنگس ہے. والذین هم لزکاتہم فاعلون، اور زکوٰۃ عطا کرتے. دیکھیے زکوٰۃ صرف سال میں ایک بار ہے. اگر سوچئے کہ ایوری منتھ رہتا زکوٰۃ تو پھر کیسا؟ اور یہ بھی ایک ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ ایسا شعار رکھے کہ غریب لوگوں کو ایک ہیلپ ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے معاشرے میں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اس میں کوئی ایج بیریئر نہیں ہے یا جینڈر بیریئر نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ وقت پہ شادیاں ہو جانا. اگر ہماری بھی شادی وقت پہ نہ ہو تو کیا آپ سوچیے، ایک انسان کی ضرورت رہتی، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ایک ضرورت ہے. جیسے ہی ٹائم آگے بڑھتے جاتا، انسان کی ایک نفسانی خواہش ڈیولپ ہوتی، تو وہ کیسا پروٹیکٹ کریں گے؟ بہت سارے لوگ روزہ بھی رہتے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے، دیٹس ریئلی نائس. لیکن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ کرنا ہے، تو شرمگاہ کی حفاظت میں. اور یہ ایک فریضہ ہے شادیاں کرنا. الا علی ازواجہم او ما ملکت، دیکھیے پہلے کے زمانے میں تھا کہ جو ان کے سلیو رہتے نا، سلیو سرونٹ کو بھی they get married to it. Right now it's not there. Still in some countries میں ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ. اور یہ جو ازواجی زندگی ہے نا، صرف ان کے ساتھ ہی ان لوگ انجوائے کرتے، not other than enjoy with any other. تو اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور پھر کون ہے؟ وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اب جو بھی امانت ہے نا، اب ہم پیسے اگر کوئی رکھا ہے تو وہ تو امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا. کسی کا راز امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. کوئی بھی اپنی پرسنل بات سنا سکتے بھائی، تو وہ امانت میں خیانت مت کرو. اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. تو سورۃ المومنون میں پہلے بولے کہ خشوع کرو، پھر بعد میں بتا رہے ہیں کہ نہیں تم اپنی نماز کی حفاظت کرو، پروٹیکٹ کرو. اور نماز کی ہم پروٹیکٹ کیسا کریں گے؟ بولتے کہ فحشاء اور منکر سے رکنا. کیا ہے فحشاء؟ جیسے انڈیسنٹ بات کرنا، انڈیسنٹ چیزیں دیکھنا. کیا ہو رہا؟ نماز کھلتے جا رہی ہے آپ کی، راغب ہو جا رہی. تو ویسا نہیں کرنا ہے نا. اور اولئک هم الوارثون، اور یہ لوگ ہے انہیریٹ ہونے والے. الذین یورثون، اور کیا انہیریٹ ہوں گے؟ ان کو کیا مل رہا ہے وراثت میں؟ ہم فیہا خالدون، انہوں ہمیشہ رہنے والے، جنت الفردوس مل رہا ان کو. کیونکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کرے، ان لوگ نماز میں خشوع کرے اور کانسنٹریٹ کرے. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے نا، سارے چیزیں، آپ کچن میں کوئی کام چل رہا تو وہ کیا ہوتا، وہ مائنڈ میں رہتا، خشوع اپنا خراب ہوتا. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سمت کر دے سکتے ہیں اس کو کچن میں جا کے اس کا سٹاؤ. تو کوشش کرنا کہ اپنی کانسنٹریشن کے لیے نا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ صورتیں. اچھا میں فرسٹ رکعت میں یہ پڑھوں گی، سیکنڈ. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ کانسنٹریشن رہتا جماعت میں، کیونکہ ہم فالو کرتے رہتے. تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں نا. اور پھر امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، اور خشوع کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا ہم
جو باہمی تعلقات ہے وہ بھی ہم اچھے رکھنا ہے. تو یہ تھا سورۃ المومنون. لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم. اب بول رہے ہیں کہ آپ کس کے بھی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں. سورۃ النور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ بتائے، جیسا کہ زنا کے بارے میں ایک دم اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ بتا دی کہ دیکھو زنا مت کرو، مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، 100 تمہارے کوڑے مارے جائیں گے. اینڈ آئی وٹنس کرو، اور آئی وٹنس کرتے وقت یہ مت بولو بیچارہ بیچاری. وائی یو شوڈنٹ سے دیٹ؟ کیونکہ ان لوگ ڈیزرو کرتے پنشمنٹ، کیونکہ وہ بہت گھنونا کام کرے، بہت گندا کام کرے، اور اس سے کیا ہوتا اگر سمجھے کہ پیٹ میں اولاد آ گئی. اب مار تو نہیں سکتے اس کو، لیکن نہ اس کی جائیداد میں اس کا حق رہتا، نہ اس کو نام دے سکتے. سب بولتے کہ ایلیجیٹمیٹ چائلڈ ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، اور اس کو صرف گالیاں سننا پڑتا، اس کی زندگی ایک اجیرن ہو جاتی. تو آپ سوچئے اینڈ ریزلٹ کتنا. اور لڑکیاں غلطی کر لیتے، لڑکے غلطی کرتے، اور اس میں یہ کیا ہے نا، ایک ایڈکشن ہے. اور پھر یہ سورہ نور میں یہ احکامات بتائے کہ اس پہ بھی الزام مت لگا دو. پھر لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم، کس کے بھی گھر میں جب انٹر ہو رہے ہیں حتی تستانسوا، ناک کرو. جیسا کہ اب ہم رنگ کرتے نا، رنگ لوگوں کو پتہ ہی چل جاتا، پہلے اندر نظر بھی آ جاتا کیونکہ کیمرہ بھی لگے ہوا رہتا. اور تسلیموا، اور بول رہے ہیں کہ اگر ان لوگ کھول دیے تو تسلیموا، سلام کر دو، علی اہلیہ، ان کے گھر والوں کو. اگر، لیکن یہ آداب ہے، اوکے، سلام کرنا، اجازت لینا، اور دستک دینا، اور 1 سے 2 and 3 مرتبہ ناک کرنا. if they didn't answer that's it, you go back. اور اگر ان لوگ آنسر نہیں کر رہے، ہو سکتا بھائی اکیلے رہ رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو آپ کم بیک آ جائیں گے. اب آپ اس کو پبلسائز نہیں کریں گے، دیکھیں ان لوگ نہیں کھولے کیا کر رہے ہوں گے، یہ ان کے اپنا پرسنل ٹائم ہے، جو بھی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، تو یو شوڈ کم بیک. اچھا، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں پہ ایسے ہی ہم نظر نہیں ڈالنا. اچھا، پہلی نظر تو ٹھیک ہے، غلطی سے ایک نظر پڑ سکتی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک بار ابصارہم، اپنی آنکھ ایک بار ہوگی، سیکنڈ ٹائم نہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو، دیکھو ایک بار نظر پڑ گئی ٹھیک ہے، نظر پہ پھر نظر مت کرو. اور اس میں جیسے ہم دیکھتے کہ ہم خواتین اپنے آپ کو تو اچھا کور کر رہے ہیں، لیکن ہم نامحرم کو نہیں دیکھنا. نظر پڑ گئی دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. اور پھر یہ ساری چیزیں کرنے پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تو تم کو یہ جنت کا وعدہ دے رہا ہوں نا، جب پریویس ہم سورۃ المومنون میں دیکھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے، جو ایک ہماری گھریلو زندگی ہے نا، اس میں بھی دیکھیے بتا رہے کہ ناک کر کے آؤ. اور سورہ نور میں بعض احکامات ایسے بھی ہے، باہر سے ناک کرنے کے آنے کے بات ہے، پھر اندر بھی، جیسے کہ میاں بیوی ہے نا. اب کچھ لوگ سوچتے کہ چلو بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی کا پرسنل ٹائم نہیں، ان کا پرسنل ٹائم ہے، ان کی ازواجی زندگی ہے. تو ان کا کام ہے کہ گھر میں بھی نوک کر کے آؤ. اور بچے جب چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے نا، تو ماؤں کا بھی کام ہے کہ ان کے سامنے تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ اب وہ ان لوگ نا ایک ریکگنائز کر رہے ہیں چیزیں. تو اس میں بھی نا کپڑے پہننے میں اور ازواجی زندگی میں ہم کیسے رہنا ہے کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ نا بچوں کے مائنڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا. اور سورۃ الفرقان میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرقان میں بتائے حق اور باطل کے. اب یہاں پر صرف 1 سے 20 آیتیں آتے، جیسے سورۃ المومنین اور سورۃ النور کیا ہے، کمپلیٹ آ گئے. اور سورۃ المومنون کا کور یہ ہے، جو سٹارٹنگ کی آیتیں نا، وہ پورا کور ہے پورا سورے کا، کہ وہ ہمارے اندر وہ آنا چاہیے صفت. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت اچھی دعائیں کریے، اللہ تعالیٰ سے بولیے اللہ مجھے یہ صفات لائیے. اور ہو سکے تو نا یہ میمورائز کر لیجیے یہ آیتیں. اور اتنا آسان بھی ہے میمورائز کرنا، بار بار اگر آپ آیتیں سنیں گے نا تو اپنے کو میمورائز ہو جاتے. اور پھر اچھا سورۃ النور، جیسا آپ سورۃ المومنون ہے نا، مومنون وہ نام آئے گا. سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آتا نور علی نور، اور نور کی مثال دیے، اور ایک بتائے کہ کیسا زجاج، اور پھر کیسا رہتا اندر ایک نور کیسا رہتا. اور نور کیا ہے، جو ہم تعلیمات لے رہے ہیں، جو ہمارا اسلام ہے، وہ کیسا ہمارے دل میں جا کے فرملی بیٹھ جا رہا نور، سورہ نور میں. اور اس میں اور بھی بہت سارے اگزامپلس ہیں. اچھا، سورۃ الفرقان کیا ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے. اور یہ سورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے نارمل ہیومن بینگ ہے، اور چلیں گے پھریں گے بازار میں، کھائیں گے پئیں گے، یہ سب چیزیں بھی ہوں گے. تو کوالٹیز آف بلیورس بتایا گیا مومنون میں.
پھر اس کے بعد سورۃ النور میں یہ بتایا گیا کہ پنشمنٹ ہوں گی اگر فارنیکیشن کریں گے، اور اگر لوگوں پہ بھی اگر لیان کریں گے، اگر تم نہیں لائیں گے اگر وٹنسز تو پھر تمہارے اوپر کرسنگ ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزیں بتائے۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہ صورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیے اتنا کم ہے، لیکن ہم ایک شارٹ ریویو کر رہے ہیں، ہم ایک شارٹ سمری کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم آیتیں دیکھے تھے کہ کچھ دعائیں بھی آ رہے، تو ضرور ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا اس میں اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، یہ امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر جو 35 ہے، کمشکات فیہا مصباح، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مثال دیے کہ کیسا ایک لیمپ ہے، اس کے اوپر حباب ہے اور کیسا پروٹیکٹ کرے، تو ہمارے ایمان کو بھی ویسا پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اچھا جو ایک دعا ہے آئیے سورۃ المومنون میں، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطان کے یہ جو اس کے بہکاوے ہیں نا، اس سے مجھے بچا، پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئے۔ شیطان کیا ہے، آ کے کیا کرتا، وہ آپ کو بہکاتے رہتا، تو ربی اعوذ بک، یہ تو یاد ہے نا، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور پھر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اب کہیں پر بھی ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربی انزلنی منزلن مبارکن، منزلن مطلب ہاسپٹیلٹی جو ہے نا، جو اپن گیسٹ بن رہے، وانت خیر المنزلین، آپ بہتر ہاسپٹیلٹی کرنے والے ہیں اور بہترین ہماری مہمانداری کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے، تو نماز میں ہم خشوع کی کوشش کرنا ہے اور اچھی صورتیں یاد کریں گے، اللہ کا ڈر اور نماز کی حفاظت کریں گے، تو ٹائم پہ پڑھنا بھی ہے جیسا سنت کا طریقہ ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے جس میں ہم زبان کو بھی روکے، اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے دوسرے باڈی پارٹس کو بھی، ہمارے اندر آج